خروج 36 باب۔ پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں، جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا، جن کے دل میں خداوند نے حکمت بر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے تھے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے، اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے، ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا، اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے۔ یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا۔ اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے، انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے 10 پردے بنائے، جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کروبی تھے۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ سب پردے ایک ہی ناپ کے تھے۔ اور اس نے 5 پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور دوسرے 5 پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اور اس نے ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی دوسرے بڑے پردہ کی اس طرف کے حاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا۔ 50 تک میں اس نے ایک پردہ میں اور 50 ہی دوسرے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے۔ یہ تک میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور اس نے سونے کی 50 گھنٹیاں بنائیں، اور انہی گھنٹیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا۔ اور مکری کے بالوں سے 11 پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لیے بنائے۔ ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ 11 پردے ایک ہی ناپ کے تھے۔ اور اس نے 5 پردے تو ایک ساتھ جوڑے اور 6 ایک ساتھ، اور 50 تک میں ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیے میں بنائے، اور 50 ہی تک میں ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیہ میں بنائے۔ اور اس نے پیتل کی 50 گھنٹیاں بھی بنائیں، تاکہ ان سے اس خیمہ کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے۔ اور خیمہ کے لیے ایک غلاف مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا، اور اس کے لیے غلاف تسک کی خالوں کا بنایا۔ اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تختے بنائے کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اور اس نے ایک ایک تختہ کے لیے 2 جڑی ہوئی چولیں بنائیں۔ مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں۔ اور مسکن کے لیے جو تختے بنے تھے، ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت میں لگائے۔ اور اس نے ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنائے، یعنی ہر تختہ کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے۔ اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے
20 تختے بنائے، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے بنائے، یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصہ میں یعنی مغربی سمت کے لیے 6 تختے بنائے، اور 2 تختے مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصہ میں بنائے۔ یہ نیچے سے دوہرے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی حلقہ میں ملا دیے گئے تھے۔ اس نے دونوں کونوں کے دونوں تختے اسی ڈھب کے بنائے۔ پس 8 تختے تھے، اور ان کے لیے چاندی کے 16 خانے، یعنی ایک ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ اور اس نے کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنائے، 5 بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کی دوسری طرف کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ میں مغربی طرف کے تختوں کے لیے بنائے۔ اور اس نے وسطی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے، اور تختوں کو سونے سے منڈھا اور سونے کے کڑے بنائے، تاکہ بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور بینڈوں کو سونے سے منڈھا۔ اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا، جس پر ماہر استاد کے ہاتھوں کے کروبی کڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے لیے کیکر کے 4 ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈھا۔ ان کے کنڈے سونے کے تھے، اور اس نے ان کے لیے چاندی کے 4 خانے ڈھال کر بنائے۔ اور اس نے خیمہ کے دروازہ کے لیے ایک پردہ آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا، وہ بیل بوٹے دار تھا۔ اور اس کے لیے 5 ستون کنڈوں سمیت بنائے، اور ان کے سروں اور پیٹیوں کو سونے سے منڈھا۔ ان کے لیے جو 5 خانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ خروج 37 باب۔ اور بزلیل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ، اور اس کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا۔ اور اس نے اس کے 4 پایوں پر لگانے کو سونے کے 4 کڑے ڈھالے، 2 کڑے تو اس کی ایک طرف اور 2 دوسری طرف تھے۔ اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈھا، اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ صندوق اٹھایا جائے۔ اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا، اس کی لمبائی 1.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے 2 کروبی گھڑ کر بنائے، ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر۔ دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے، اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا۔ اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈھا، اور اس کے لیے گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ اور اس نے ایک کنگنی 4 انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی، اور اس کی کنگنی پر گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا۔ اور اس نے اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر ان کو اس کے 4 پایوں کے 4 کونوں پر لگایا۔ یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں۔ اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا۔ اور اس نے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے
اور انڈھیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے، اور اس نے شمعدان خالص سونے کا بنایا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے، یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے، اور 6 شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں، شمعدان کی 3 شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور 3 شاخیں اس کی دوسری طرف سے، اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا۔ غرض اس نے شمعدان کے 6 شاخوں میں سے سب کچھ ایسا ہی تھا، اور خود شمعدان میں بادام کے پھولوں کی شکل کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں، اور خود شمعدان بادام کے پھول کی شکل کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں، اور شمعدان کی چھاؤں نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر 2 شاخیں اور ایک ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے، ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے، سارا شمعدان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا۔ اور اس نے اس کے لیے 7 چراغ بنائے، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے، اور اس نے اس کو اور اس کے سب ظروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا، اور اس نے بخور جلانے کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی، وہ چوکھنٹی تھی اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈھا، اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا، اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے، جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا، اور اس نے مسا کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مصالحہ اور خالص بخور گندھی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔ خروج 38 باب۔ اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوکنٹھا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے، سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں، اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مذبح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے، تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں، وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا۔ اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں، ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی، پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس کے صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے، ان کے لیے 20 ستون، اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں،
اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے۔ اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے، اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ پس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 ہی 3 خانے تھے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پیٹیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی۔ ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے، ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پیٹیاں بھی چاندی کی تھیں، اور مسکن کی اور صحن کی گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے، اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلیل بن اوری بن ہور نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا۔ اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخی مسک تھا، جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کرتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا۔ اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئوں میں مل گیا، 1 بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی 1 قنطار ایک خانے میں لگا، اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے، اور ان کے سرے منڈے گئے، اور ان کے لیے پیٹیاں تیار ہوئیں۔ اور ہدیہ کا پیتل 70 قنطار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔